تو ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تعلیمی نفسیات اور استاد. چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں. تعلیم کا اصل مقصد صرف کسی درسی کتاب کا پڑھا دینا ہی نہیں بلکہ شخصیت کی مکمل نشوونما ہے. یعنی اصل تعلیم وہ ہے جس سے بچوں کی جسمانی، ذہنی و شرطی نشوونما کی جا سکے. استاد کا فرض اول یہ ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح تعلیم دے کہ وہ معاشرے کے بہترین رکن بن سکے. صرف وہ استاد کا کامیاب ہو سکتا ہے جو بچے کی جملہ کیفیات سے باخبر ہو، اس کی جسمانی و ذہنی صلاحیتوں سے واقف ہو اور ایسی استعداد رکھتا ہو جو اس کی خصوصی صلاحیتوں اور رجحان کو سیدھے راستے پر لگا سکے. جدید ماہرین تعلیم کے نزدیک نفسیات ہے واقفیت ہر استاد کا فرض ہے. کوئی استاد صرف اس وقت بچے کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے جبکہ اس کو علم ہو کہ بچے کا ذہن کسی انداز پر کام کرتا ہے اور کس ماحول میں کسی بچے کو کسی تعلیم دی جا سکتی ہے، کون ہے، تجربات کس کام کے لیے موزوں و مناسب ہیں اور کیوں کر اس کا ادا کرتا ہے. بچے کے کردار کے محرکات اور اس کے ذہنی اعمال کا باقاعدہ مطالعہ استاد کو قابل بنا دیتا ہے اور وقت اور ماحول کے لحاظ سے درس و تدریس کے اصولوں کو استعمال کرتا ہے. علم نفسیات کا مطالعہ معلم میں ایسی قابلیت پیدا کرتا ہے وہ خود کو سمجھ سکے اور اس طرح بچوں کو بھی پہنچانے میں تدوین نصاب کے بچوں کی نشوونما کے اصولوں میں روشنی میں مواد سبکی کا انتخاب کریں. نظم و نسق درسہ کے نفسیات میں انہیں اصولوں کے سہارے بہتر اور مؤثر بنائے اور بچوں کی ذہنی استعداد اور دلچسپیوں کے لحاظ سے ان کی مناسب اور رہنمائی کرے. اس لحاظ سے ایک اچھا معلم وہ کہلا سکتا ہے جو تعلیمی نفسیات سے بخوبی واقف ہو. تعلیمی نفسیات کے مطالعے کے طریقے. تعلیمی نفسیات کے مطالعے کے درجہ ذیل طریقے قابل ذکر ہیں جو تعلیمی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے میں معلم کے لیے نشان راہ ثابت ہوتے ہیں. مشاہداتی طریقہ. نفسیات میں مشاہداتی اسلوب دو انداز سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. ایک مشاہدہ تو وہ ہوتا ہے جس میں مشاہدہ کرنے والا خود اپنی محسوسات اور ذہنی واردات کی نوعیت کی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس قسم کے مشاہدے کو مشاہدہ باطن کا نام دیا جاتا ہے. اس کی مدد سے ایک فرد کو اپنے ذاتی رجحانات اور رویے سے اولین آگاہی حاصل ہوتی ہے اور ساتھ ہی دوسرے انسانوں کے اذہان تک رسائی حاصل کرنے کا راستہ اس لیے ہموار ہو جاتا ہے. مشاہدے کا دوسرا انداز مروزی یا خارجی مشاہدہ کہلاتا ہے جس میں دوسرے افراد کو رویوں، رجحانات اور رد عمل کا مشاہدہ میں لایا جاتا ہے. جب کوئی فرد کسی خاص قسم کے حالات اور ماحول و تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی حرکات سکنات کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے. مروزی مشاہدے کے لیے طویل تجربے اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تجرباتی طریقہ. جو مشاہدہ منتظم حالتوں کے تحت حاصل ہو تجربہ کہلاتا ہے. اس طریقہ سے حاصل شدہ حقائق زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں. اس کے لیے کافی وقت درکار ہے. اس طریقے میں ایک باقاعدہ پروگرام مرتب کیا جاتا ہے، پھر مشاہدات اور تحقیقات کی جاتی ہیں اور ان تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں اصول وضع کیے جاتے ہیں. اس سے تدریسی مسائل کے متعلق اصول معلوم کیے جاتے ہیں. یہ طریقہ درس و تدریس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے. تعلیمی تحقیقات میں اس طریقے سے خوب کام لیا جا سکتا ہے. مختلف آزمائشیں. اس طریقے سے بھی ہم کسی شخص کی ذہنی استعداد، پیشہ ورانہ دلچسپی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس قسم کی آزمائشوں کی مختلف قسمیں ہیں. ذہنی آزمائشیں، شخصیت کی آزمائشیں، تعلیمی
تعلیمی تحصیل کی آزمائش ہے، استعداد خصوصی کی آزمائش ہے۔ آج تک اتنے مقصودی ملتے ہیں۔